اللہ تو ذلیل کرے، اللہ تو تباہ کرے، اللہ تو تباہ کرے۔ تمہاری اربوں روپے کو عبداللطیف نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور تمہیں کہہ دیا کہ میں غریب اپنی جگہ پہ ہوں، میں غریب گھرانے سے تعلق اپنی جگہ پہ ہوں، لیکن میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم ضمیر کے سوداگر نہیں ہیں، آپ ہمیں خرید نہیں سکتے ہو، آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے ہو، اس لیے یہ بزدلانہ حرکت کر رہے ہو۔ ہم آپ کو وارن کرتے ہیں، ہم آج بھی قانون کو فالو کر رہے ہیں، ہم آج بھی آئین کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے دلیر ہیں، اگر آپ اتنے دلیر ہیں تو عبداللطیف کی کیس ذرا لگا کے تو دیکھ لیجئے۔ اس کیس میں آپ کو شرمندگی کے سوا، آپ کو اس کیس میں صرف اور صرف آپ کو شرمندگی، فسادیت کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمیں بھی دعوت دی، لیکن یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی تھا کہ ہم ادھر آ جائیں۔ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن ہمارے چترال کے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللطیف ایم این اے صاحب جو ہے باری مینڈیٹ کے ساتھ اس نے چترال سے ون کیا ہے، اور اس کے جو رائٹس ہیں اس کو جو جس طرح وکیل صاحب نے بتایا، میرے دوست نے بتایا کہ اس کو جو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، کیونکہ آئین، پاکستان کے آئین نے جو حق ہر شہری کو دیا ہے وہی حق عبداللطیف کے دینا چاہیے۔ اس کے جو فیئر ٹرائل کا حق اس سے چھینا گیا ہے، ابھی تک اس کے ٹرائلز نہیں ہو رہے۔ تو ہم حکومت وقت سے اور ہمارے جتنے بھی لکھاری بھائی ادھر ہیں، ہمارے جتنے بھی ایجنسیز کے لوگ ادھر ہیں، ان کے وساطت سے اور میڈیا کے وساطت سے ہم یہ جو ہائی اپ سے ان کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ چترال والے پرامن لوگ ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ جس بار بار ان کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے تو یہ جو پرامن ہے یہ مزید پرامن نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو دبا نہیں سکتے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، میں کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں، یہ ہر ایک چترالی کی آواز ہے، کیونکہ چترال سے صرف پی ٹی آئی نے عبداللطیف کو ووٹ نہیں دیا ہے، 62,000 ووٹ اس نے لیا ہے۔ اس میں ہر چترالی کا محنت اور ہر چترالی کا ووٹ اس میں شامل ہے۔ وہ ہمارا ایم این اے ہے، الیکٹڈ ایم این اے، چاہے اس کے ساتھ سیاسی اختلاف جتنے بھی ہوں ہمارے، لیکن وہ ہمارا ایم این اے ہے۔ ہم اس کے لیے انشاءاللہ ابھی پرامن آواز اٹھا رہے ہیں۔ جب بھی ضرورت ہوگی پورے چترال کا عوام عبداللطیف صاحب کے ساتھ ہے، اور ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور یہی اپنے جو ہائی اپ سے یا جتنے بھی وہ ہیں ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللطیف صاحب کو اگر ٹھیک ہے اس پہ جتنے الزام آپ نے لگایا ہے، اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس پروف ہوں گے تو اس کو آپ فیئر ٹرائل کا حق دے دیں، اس کے کیسز آپ ٹرائل کر لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن آپ ایک بندے کو آپ نے 7 مہینے سے قید میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ کو یہ حق نہیں دے رہے کہ اس کے کیس ہو، اس کے وکیل آ کے اس کی ڈیفینڈ کرے، وہ اپنا ڈیفینڈ کرے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ جس طرح دوسرے ممالک کے مثالیں ہم لے رہے ہیں، فلسطین کے لے رہے ہیں یا اور ممالک کے ہم لے رہے ہیں، جس طرح ظلم بربریت ادھر ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، ہم جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہم جس قومیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن لطیف کے کیس میں اور جتنے بھی ناانصافی کے کیس میں ہم چترالی ایک پیج میں ہیں، چاہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، چاہے ہمارے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو۔ ہم انشاءاللہ ایک قوم تھے، ایک قوم رہیں گے، اور لطیف صاحب کے لیے ہم نے جو آج اپنے پرامن آواز ہم نے بلند کیا، چلو آج کسی کو پتہ نہیں تھا، کم لوگ آ گئے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگر خدا نخواستہ لطیف صاحب کو اس حق سے اور زیادہ ٹائم کے لیے محروم رکھا گیا تو اس کے لیے ہم بھرپور پورے چترال کے قوم کو، عوام کو ہم نکالیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔